اپنے خدام یسوع کے بابرکت نام سے آج پہ بائبل اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں اور خدا سے مدد مانگے اور ہم دعا سے شروع کریں گے تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے اور جو ہم خدا کے کلام سے سیکھنا چاہتے ہیں خدا اس کو بہتر طور پر اپنی بات کے وسیلے سے نہ صرف ہم اس کو سنے بلکہ وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آج جو بائبل کے سننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں وہ کل دوسروں کو بھی سکھانے کے لائق ہوں۔ تو آئیں ہم دعا کریں گے۔ میری درخواست ہے بہن رانی سے کہ وہ آج کی بائبل اسٹڈی کا آغاز دعا سے کریں۔ اور تیری آمد کے لیے ہم تیار ہو سکے تیرے کلام جتنے دماغ کے دل میں بیٹھے ہو سب کو اپنے کلام کے عقل بنائے دیکھنا اور فہم عطا کرنا کہ ان باتوں کو اچھی اور لائق طور پر انہیں سمجھے اور آپ دل میں بٹھانے کی توفیق بخشے۔ میرے خدا اللہ کو بڑھا کے لیے تیرے آگے شکر گزار ہیں تمہیں اپنے زندگی کے ایام میں پیارے خداوند یہ موقع دیا کہ اپنے تیرے کلام میں سکھانے والے ہو سکے جب تک تیرے کلام کو سکھائیں ان کا پریما دینا اور اچھے بچے کی ترتیب دینا یہ سب کچھ آمین۔ آئے ہم اپنے سر کو اٹھائیں۔ آج ہم خدا کا شکر کریں کہ یہ تیسرا سیشن ہے جس میں ہم بائبل اسٹڈی کریں گے۔ تو جیسا کہ پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا رائٹ فار دا فرسٹ ڈے کہ ہم بائبل کی بنیادی باتیں پہلے سیکھیں گے تاکہ پہلے جیسے ہم اگر چھت تک جانا چاہتے ہیں تو ہم ایک سیڑھی رکھتے ہیں، سیڑھی کا پہلا قدم دوسرا تیسرا اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی بنیادی باتوں سے شروع کریں گے تاکہ بنیاد ایک اچھی ڈالی جا سکے، اس کے بعد پھر ہم خدا کے کلام کی تعلیم اور اس کا امپلیمنٹیشن اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں اطلاق کرنے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہو پہلی بار اور پھر ہم اسی کلام کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ تو بائبل اسٹڈی جو ہے ایک ہے بائبل کا پڑھنا، لیکن اسٹڈی جو ہے وہ ہوتا ہے مطالعہ کرنا۔ ہم بائبل تو پڑھ جاتے ہیں، ایک تو پڑھنا ہوتا ہے سرسری طور پر پڑھنا جو ہم صرف بے دھیانی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور اس ارادے سے بیٹھتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں گے اور خدا کی آواز اس کلام کے وسیلے سے اور خدا کی پاک روح کے وسیلے سے ہمارے پاس آتی ہے، کیونکہ ہمارا اور خدا کے درمیان جو ایک رابطہ ہے وہ پاک روح ہے، وہ پاک روح ہے کہ پاک روح کمیونیکیٹ کرتا ہے، پاک روح کے وسیلے سے ہی ہماری دعائیں خدا تک پہنچتی ہیں اور پاک روح کے وسیلے سے ہی خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ تو پاک روح ہمارے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ ہے اور اس رابطے کی ہماری زندگیوں میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم بائبل پڑھیں یا بائبل اسٹڈی کریں اس میں ضرور ہم پاک روح کے لیے دعا کریں کہ خدا کا پاک روح جو ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو آئے آج کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 سنڈے میں بائبل کی بنیادی تقسیم جو ہے کہ کیسے ہم نے بائبل کو 13 حصوں میں تقسیم کیا ہے، میں تھوڑا سا دوہرا دوں گا اس کو، جس میں 9 حصے جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں اور 3 حصے نئے عہد نامے میں ہیں، جس میں جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں
تو تخلیق کا دور ہم نے دیکھا، پھر بزرگان دین کا دور ہم نے دیکھا، اس کے بعد خروج کا دور آیا، اور خروج کے بعد فتوحات کا دور آیا، اور فتوحات کے بعد قضات کا یعنی قاضیوں کا دور آیا، قاضیوں کے دور کے بعد پھر ایک اسرائیلی سلطنت کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، پھر منتصر سلطنت جو اسرائیلی حکومت سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی وہ نظر آتی ہے، اس کے بعد ہمیں اسیری کا دور نظر آتا ہے، اور نامہ حصہ نوے عہد نامے کا جب اسیری سے واپسی ہوتی ہے تو وہ 9 دور ہو جاتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں ہم نے دیکھا کہ 3 ادوار گزرے ہیں، جس میں اناجیل کا دور ہے، کلیسیا کا دور ہے، اور تیسرا دور خطوط کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری کیا تھی؟ بنیاد تھی، تاکہ ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں، جب ہم کسی بائبل کے صحیفے کو پڑھتے ہیں، یا ہم کسی نبی کے نوشتے کو پڑھتے ہیں، چاہے ہم تاریخ کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم حکمت کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم شاعری کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، یا ہم انبیاء اکبر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم انبیاء اصغر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم کلیسیا کا ابتدائی دور دیکھ رہے ہیں، یا ہم مسیح خداوند کی خدمت جو انہوں نے کی اس کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم خطوط کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بائبل کی بنیاد ہے۔ اور بائبل اسٹڈی کے لیے پہلی شرط ضروری ہے کہ بائبل کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہم سیکھیں، اسی لیے وہ فوٹو کاپیاں کرتی ہے، بعد میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی بائبل کے بنیاد ہے، بنیادی طور پر آج ہم جو بائبل کی بنیادی تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسے آپ ایک عمارت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ فرش ہے، یہ چھت ہے، لیکن اس چھت کو ان پلروں نے، یہ ستون ہے، ان کی وجہ سے یہ چھت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو بائبل کی بنیادی سچائیاں یہ بالکل ان ستونوں کی طرح ہوتی ہے جس پر خدا کے کلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو ضرور ہے کہ جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں پہلے ہمیں واقفیت ہو جائے کہ بائبل کی بنیادی تعلیم کیا ہے، اور پھر ہم آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بائبل کی بنیادی تعلیم کے بارے میں بھی ہے۔ اور آج کے سیشن میں ہم صرف 3 چیزوں پر فوکس کریں گے، 3 چیزوں پر غور کریں گے، کیونکہ یہی چیزیں جو ہے وہ ہمارے خدا کے کلام کی اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ خدا باپ کے بارے میں سیکھیں گے، ہم خدا بیٹے کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم خدا پاک روح کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کے سیشن میں ہم صرف اس بنیادی بات پر غور کریں گے کہ خدا کون ہے، خدا باپ کون ہے، خدا بیٹا کون ہے، اور خدا پاک روح کون ہے۔ کیونکہ عام طور پر جب ہم کسی بھی مسیحی سے اس کے بائبلی علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نارملی جو ہے سب سے زیادہ علم ہمارے پاس خدا بیٹے کا ہوتا ہے۔ ہم یسوع کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم خدا باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور نہ ہم خدا پاک روح کے بارے میں اتنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ علم جو ہے وہ خدا بیٹے کے بارے میں۔ لیکن خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ جب یہ خدا ثالوث ہے، خدا واحد ہے، جس میں خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے، ضرور ہے کہ ہمارے پاس ان تینوں کا علم الہی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ آج کے جو سیشن ہے، آج کا جو تعلیم کا حصہ ہے، اس پہ ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح کے بارے میں ہی سیکھیں گے، تاکہ یہ بنیادی تعلیم خدا کے کلام کی ہم اس کو سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہم خدا کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کے بارے میں اگر ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں تو استثناء کی کتاب میں اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ
सुन ए इसराइल, इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 4थी आयत है। इस्तिस्ना 6 बाब 4थी आयत में यूं लिखा है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो पहली बात क्या है, जब हम खुदा के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, इस्तिस्ना की किताब उसका अपना जो है वो 6ठा बाब है और उसकी 4थी आयत है। इस्तिस्ना 6ठा बाब और उसकी 4थी आयत में हमें खुदा का कलाम ये बताता है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो जब हम खुदा के बारे में खुदा के कलाम में से सीखते हैं तो हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है। ठीक है जी। पहली बात हमारे सामने क्या आती है कि खुदा एक ही है। अगरचे बाइबल लिखती है कि बहुत से खुदावंद और बहुत से खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है। और बाइबल की बुनियादी तालीम जिस पर आज हम गौर करना चाहते हैं वो यही है कि सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ठीक है जी। अगर हम एक और हवाला इस पर पढ़ना चाहेंगे, ये खुदा की वहदानियत के बारे में हम सीख रहे हैं, खुदा की यकताई के बारे में हम सीख रहे हैं कि बुनियादी तालीम जिस पर आज हम गौर करना चाह रहे हैं, उसका हमारा पहला जो बात है वो है खुदा की पाक ज़ात। और जब हम कलाम मुक़द्दस में खुदा की पाक ज़ात के बारे में सीखते हैं तो हमें एक ही बात खुदा का कलाम दिखता है कि सुन ए इसराइल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। अच्छा, इसी बात को अगर हम खरूज की किताब देखते हैं, खरूज की किताब उसका 20वां बाब, अगर हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब देखते हैं तो यहाँ भी खुदा ने जब बनी इसराइल को अपने अहकाम दिए तो वहाँ खुदा ने भी इसी बात को दोहराया जिस बात को खरूज की किताब में कहा गया है। और वहाँ क्या लिखा है? लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया कौन हूँ? मैं हूँ। और आगे क्या लिखा है? मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। तो इन 2 आयात से एक बात खुदा के बारे में खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा एक ही है, हमें उसी की बंदगी करना है, उसी को सजदा करना है। और खरूज की एक किताब के 20वें बाब में भी यही लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया कौन हूँ? मैं हूँ। तो खुदा यहाँ भी एक बात कहना चाहता है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ। और आगे अगर हम एक और हवाला पढ़ते हैं, वो है यशायाह नबी का सहीफा है, यशायाह नबी का सहीफा। उसका अगर हम 45वां बाब पढ़ते हैं, 45वां बाब पे लिखा है, उसके अगर 5वीं आयत पढ़ते हैं, 45:5 में यहाँ भी खुदावंद फरमाता है मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं। तो यहाँ भी खुदा अपने कलाम में बताता है कि मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं। इसका मतलब है कि खुदा के सिवा और कोई इबादत और प्रस्तश और सताइश और बुजुर्गी के लायक नहीं है। जो बात इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने कही वो भी यही है, सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। खरूज की किताब के 20वें बाब में फरमाया कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ।
میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. یہاں بھی ہمیں ایک یکتا، ایک یونیک خدا نظر آتا ہے، اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں. یہ آج ہم خدا کے بارے میں بنیادی تعلیم جب سیکھتے ہیں، آج کے سیشن میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور آگے یسایہ 45:5 میں یہی لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں. اور آگے دوبارہ لکھا ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں. بار بار خدا اس بات کو کلام میں رپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا اور کوئی خدا نہیں. اور ہمیں بھی یہی کلام سکھاتا ہے، اور ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہمارا خداوند ایک ہی ہے. ہم نے اسی کی بندگی اور اسی کو سیکھنا اور اسی کی پرستش اور اسی کی تمجید اور اسی کو جلا دینا. اور آگے کیا لکھا ہے، میں نے تیری قبر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا. خداوند کو اپنی قوم سے تھوڑا گلا بھی ہے، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں. بار بار خدا اپنے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میری بندگی کرو، میری پرستش کرو، مجھ سے سیکھتا کرو. میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں کیسی ایک یونیک تعلیم دی جاتی ہے. انسان نے اپنے بہت سے خدا بنا رکھے. ہم جس چیز کے آگے جھک جاتے ہیں، جس چیز سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہی ہمارا خدا بن جاتا ہے. چاہے وہ ہماری دولت ہو، چاہے وہ ہمارا مرتبہ ہو، چاہے وہ ہمارا اثر و رسوخ ہو، چاہے ہماری فیم ہو، چاہے ہماری بیوٹی ہو، چاہے ہماری شہرت ہو، چاہے ہمارا گھمنڈ ہو، چاہے ہمارا فخر ہو، چاہے ہمارا مال متا ہو. ہم جب اس کو پوچھنے لگتے ہیں تو وہ ہمارا خدا بن جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک حقیقی خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو جو عبادت کے لائق نہیں ہے نہ ماننا. اور آگے پھر خدا مزید لکھتا ہے، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق. روشنی اور تاریکی، موجد ہوں، بنانے والا ہوں، خلق کرنے والا ہوں. کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور داؤد لکھتا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. تو خدا لکھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق. آسمان پر زمین، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، انسان، فرشتگان، سب کا خالق ہمارا خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اور خدا بار بار اپنے کلام کے وسیلے سے اس وقت کے لوگوں کو اور آج ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں. میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق. آگے لکھا ہے، میں سلامتی کا بانی ہوں، سلامتی بھی مجھ سے آتی ہے. میں ہی سلامتی بخشتا ہوں وہ جو سلامتی پانا چاہتے ہیں. وہ جو میرے پاس آ کر سلامتی پانا چاہتے ہیں، سلامت رہنا چاہتے ہیں، ان کو میں سلامتی بخشتا ہوں، کیونکہ میں سلامتی کا بانی ہوں. اور آگے لکھا ہے، اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں. بلا بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں، بدلہ بھی میں ہی دیتا ہوں. لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے، میرے حکموں کو مانتے، ان پر رحم کرتا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا ہے. تو جہاں میں سلامتی کا بانی ہوں، میں اپنے مخالفوں کے لیے بلا بھی پیدا کرتا ہوں. میں اپنا غضب بھی نازل کرنے والا ہوں. اگر انسان میری آواز کو نہ سنے، وہ ایسا قادر مطلق خدا ہے. میں ہی خدا ہوں، یہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو ہم خداوند کے بارے میں
آج سیکھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات میں ہمیں 3 اقانیم نظر آتے ہیں. یکتا خدا، واحد خدا، ازلی خدا، جلال کا خدا. اس میں 3 اقانیم پائے جاتے ہیں جس کا ذکر ہمیں متی 28-19 میں، اگر ہم متی کی انجیل اس کا آخری وہ ہے، اگر متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں جب مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو وہاں مسیح خداوند تینوں اقانیم کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اس سے پہلے یسوع نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. پہلے اپنی اتھارٹی کو ظاہر کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، قدرت میرے پاس ہے، میں تم کو اب آگے بھیجتا ہوں. اور کیا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد. یہاں جب شاگرد ہے، شاگرد کون ہوتا ہے؟ شاگرد جو کہ سیکھتا ہے. ہم سب خداوند کے شاگرد ہیں، جیسے مسیح یسوع کے شاگرد ہوتے ہیں. انہوں نے مسیح یسوع سے کیا کیا؟ سیکھا. اور جب انہوں نے پہلے مسیح یسوع سے سیکھا پھر وہ جا کر دوسروں کو سکھانے کے لائق ہوئے. تو مسیح یسوع نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. تو جس خدا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ یکتا خدا ہے، وہ یونیک خدا ہے، اسی خدا میں جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، جب ہم مسیح یسوع کے زبان مبارک سے لکھے ہوئے الفاظ دیکھتے ہیں، جب مسیح خداوند نے اپنی موت اور فتح مند قیامت کے وسیلے سے موت، گناہ پر اور قبر پر فتح پائی، ابلیس کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دیا، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے تو عزیزو، پہلی حقیقت جو آج کے سیشن میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور جب ہم کلام مقدس میں یہ بات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے. وہ بڑے صاف حکم ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اور دوسری بات ایک اور پڑھی ہے آگے، اگر ہم اس قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے. استثنا کی کتاب میں جب ہم نے پڑھا کہ سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے آج کے سیشن کے لیے. ہم نے خدا کو مان لیا کہ وہ ایک ہی خدا ہے، لیکن پھر میرے لیے ایک حکم بھی ہے. صرف یہ ایمان رکھنا کہ خدا ایک ہے، خدا کو ایک مان لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم خدا کو مان تو لیں لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. یہ تو ہو نہیں سکتا. آگے خدا کا کلام جہاں خدا نے یہ فرمایا کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور آگے لکھا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے. سارے دل، سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی اور جگہ نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے ہماری زندگیوں میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے سارے دل، یہاں لفظ سارے استعمال کیا. اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہماری تھوڑی زندگیاں تو خدا کے لیے ہوں، تھوڑی مرضی خدا کی پوری کرے، کچھ گناہ چھوڑ دیں، کچھ گناہ اپنی زندگی میں رکھ لیں، تھوڑے حکم خدا کے مان لیں، تھوڑے حکموں سے روح گردانی کرتے تھے. نہیں،
جب ہم نے اپنے خداوند کو خدا مان لیا کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب تم مجھے خداوند خدا مانتے ہو تو پھر تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے۔ تو پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے اور کوئی نہ ہو۔ ہمیں مسیح یسوع کی زندگی میں اس امیر شخص کا ذکر ملتا ہے جس کے پاس بڑی دولت تھی اور بڑے خوشی سے خداوند کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو توریت میں کیسا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان ساری چیزوں پر عمل کیا ہے، لیکن مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تجھ میں ابھی ایک بات بھی کرنی، تھوڑا سا حصہ ہے، تو نے خدا کے کلام پر عمل تو کیا ہے، اب بھی تیرے دل میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں کوئی دوسرا بس سمجھا؟ اس میں تو دوسرا، اور وہ کیا تھا؟ اس کی دولت تھی، اور مسیح خداوند جانتے تھے کہ یہ دولت کو بھی پیار کرتا ہے، اور فوراً مسیح خداوند نے کیا کہا؟ اپنا مال غریبوں کو بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان کا خزانہ ملے گا۔ اتنی بڑی آفر مسیح خداوند نے کی ہے اس کو، آسمان کا خزانہ ملے گا۔ لیکن اس شخص نے آگے لکھا ہے بڑا اداس ہو کر چلا گیا۔ کیوں؟ اس کو اپنی دولت سے زیادہ پیار تھا، خدا کی بادشاہی سے اتنا پیار نہیں تھا۔ جب خدا نے اس کو بادشاہی کی خوشخبری دی کہ میرے پیچھے ہو لے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اس نے اس آسمانی خزانے سے اپنی دولت کو زیادہ قیمتی سمجھا اور لکھا کہ وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ تو عزیزو، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم خداوند اپنے خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے، جیسا اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، میرے رسول تو غیر معبودوں کو نہ مان۔ تو خدا کے بارے میں کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کی محبت کامل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسرے گناہوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، بلکہ اگر ہم خدا کو اپنا خداوند مانتے ہیں تو ہمیں اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ خدا کے بارے میں بائبل کی بنیادی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں، خدا باپ۔ پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ خدا کے بارے میں۔ اب ہم خدا باپ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں ہے، پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی 6 آیت۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی 6 آیت میں خداوند کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کرنتھیوں کو، لکھتا ہے کہ لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے۔ یہاں بھی وہ کیا لکھتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8:6 آئیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بائبل اسٹڈی ہے، اور پہلا کرنتھیوں 8:6 میں کیا لکھا ہے؟ ہالےلویا۔ 8:6 میں، پہلا کرنتھیوں 8:6 میں لکھا ہے، اگرچہ 5ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ زمین و آسمان میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، کہنا لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں، جن کی ہم پرستش کر سکتے ہیں۔ وہ بتوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی لکڑی کا، پتھر کا بت سامنے کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کو سجدہ کیا جائے، ایک تو یہ بت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی کسی ایسی چاہت کو، ایسی کسی چیز کو، ایسے کسی کام کو جن کو ہم خدا کے کلام سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بت بن جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی دولت کا غرور ہے، وہ دولت پر فخر کرتا ہے، تو پھر دولت اس کا بت بن جاتی ہے، اس کا خدا بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پولس رسول لکھتا ہے 5ویں آیت میں
अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनांचे बेहतरे खुदा और बेहतरे खुदावंद हैं। हालांकि खुदा के सिवा तो कोई खुदा है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस हकीकी खुदा को छोड़कर दुनियावी खुदाओं की प्रस्तुत करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। लेकिन आगे क्या लिखता है, लेकिन हमारे नजदीक एक वो दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं कि दुनिया बहुत से खुदाओं को मानती है। आप जिस चीज से मखलूक हो जाते हैं वो आपका खुदा बन जाता है, आपकी खुदा बन जाती है। चाहे किसी की मोहब्बत हो, चाहे किसी ऐसी चीज की तलब हो जिसके लिए आप खुदा को छोड़ देते हैं। जैसे उस दौलतमंद ने दौलत के लिए मसीह यीशु के आसमान की बादशाही को छोड़ दिया, वो दौलत उसका खुदा थी और वो उदास होकर चला गया। और यहाँ पौलुस रसूल भी लिखता है कि अगरचे ज़मीन व आसमान में बहुत से खुदावंद और बहुत से खुदा कहलाते तो हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यही बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें, तो सब चीजें हमारे खुदा की तरफ से हैं और हम उसी के हैं। और एक ही खुदावंद है, यदि यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से है। तो हम देखते हैं कि खुदा है, खुदा बाप है, जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं, जिसके वसीला से सब चीजें हैं, और हम सब भी उसी के हैं, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी और उसके चलागा के। तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी का मरकज खुदा है, हमें किसी और के आगे झुकना नहीं है, और बाइबल की तालीम यही है। लेकिन खुदा जो है, रोमियो के नाम, रोमियो 11:36, एक और हवाला हम अगर देखना चाहते हैं वो भी इसी चीज के हवाले से है। लिखा है कि रोमियो 11:36 में, क्योंकि उसी की तरफ से, देखें